वस्सलाम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, जुमा जैसे आज भी इस जुमा को भी जो हमारे की जो सीरीज है और जिसमें हमारे शेख मोहतरम शेख शमीम अहमद कतर से लाइव जूम में हमसे खिताब करते हैं और आज का टॉपिक है नागहानी आफत और जिम्मेदारियां। जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना के अयाम में भी शेख ने हमें कुछ दर्स दिए थे और अब जो है नसर्ग तूफान साइक्लोन जो खासकर कोकन में आकर गया है महाराष्ट्र पर, उससे बहुत सारी हालात ख़राब हो गए हैं। तो ऐसी हालत में, ऐसे नागहानी आफात में हमारी क्या जिम्मेदारियां होगी, आज इंशाल्लाह शेख हमको कुरान और हदीस से समझाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुरूस जूम पर होते हैं, जूम की लिंक दी जाती है जिसमें लोग बजाते खुद आकर रूम में बैठकर बिलमुशाफा बात भी कर सकते हैं और साथ ही साथ ये खतीबुल मिंबर ये यूट्यूब पर एक चैनल है, उस चैनल पर भी इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाता है और वहाँ पर भी कुछ सवाल जवाब होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं। यानी कि दर्स के इख्तिताम पर फजलतुल शेख शमीम अहमद जो है हमें आखिर में सवाल और जवाब और तसल्ली बख्श सवालों के जवाब देते हैं। तफद्दल या शेख, जज़ाकल्लाह खैर। शुरू किया जाए। जी बिस्मिल्लाह शेख। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. محترم سامعین، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ سال آفات کا سال ہے۔ مسلسل آفتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کا کہنا ہے، یوں رہا ناتا ہمارا آفتوں سے رات دن، بن گئی ہیں زندگی کی اب نشانی آفتیں۔ تو مسلسل ہم اس سال آفتوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ پہلے کچھ سیاسی آفتیں تھیں، اس کو ہم جھیل رہے تھے، اور اس کے بعد پھر کرونا وائرس کی آفت آئی اور اس کی وجہ سے جن مشکلات کا
لوگوں نے سامنا کیا وہ ہمارے سامنے اور ہمارے تجربے میں. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، کہیں ٹڈی دل کی آفت آئی، اور اب جو طوفان اور آندھی یہ آفت نے تباہی مچائی ہے کوکن اور بمبئی کے مضافات میں، وہ کسی پر مخفی نہیں. تو آفتوں کا سلسلہ چل رہا ہے. ایسی صورت میں ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے امت ابھی تک اس کے اندر زندگی کسی نہ کسی حد تک باقی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس زندگی کو باقی رکھے. یہ آفتیں، یہ مصیبتیں، کبھی سیلاب ہے، کبھی آندھی و طوفان ہے، کبھی فسادات ہیں، اور اس طریقے سے مختلف آزمائشوں سے انسان کو دوچار ہونا پڑتا ہے. چنانچہ سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس کا انتباہ دیا ہے کہ ہم دنیا میں ہیں، آئے ہیں تو آزمائشوں سے، ابتلاءات سے، آفات سے دوچار ہونا پڑے گا. اس لیے ہمیں پہلے سے اپنی ذہن سازی کر لینی چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تم کو ضرور آزمائش سے دوچار کریں گے، کبھی خوف طاری کر کے، کبھی بھوک مری اور بھوک کے ذریعے، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی جانوں میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، یعنی مختلف طریقے سے ابتلا اور آزمائش ہوتی رہے گی، آفتیں آتی رہیں گی. اس کے لیے ذہنی طور سے تیار رہو. وبشر الصابرین. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان آفات میں، ان مصائب اور آلام میں، اس سے جب ہم دوچار ہوں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کو اللہ تعالی نے واضح کرتے ہوئے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا، خوشخبری کے مستحق. ان حالات میں، ان مصائب میں، ان پریشانیوں میں جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ کی شکو و شکایت زبان پر نہیں لاتے، دل میں کدورت محسوس نہیں کرتے، بلکہ ان مشاکل کا، ان پریشانیوں کا، ان آفات کا مردانہ وار جو ہے پورے ایمانی جذبے کے ساتھ جو ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. تو بشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر کرنے والے کون ہیں؟ ان پر جب مصیبت ٹوٹتی ہے تو یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی پھر ایسے لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے. وہ خوشخبری کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلاۃ نازل ہوتی اور رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت ملتی ہے ان کو، رحمت خداوندی ان پر نچھاور ہوتی ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالی سکون اور اطمینان نازل کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر تمام صحابہ سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سب کو اللہ تعالی نے
یہ پہلے ہی انتباہ دے دیا ہے کہ دنیا میں آئے ہو تو آزمائشوں سے، ابتلاءات سے گزرنا ہوگا، اور آفات اور مصیبتیں آئیں گی، لہذا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ تم کو زمین میں جو مصیبت بھی لاحق ہوتی ہے یا تمہارے نفسوں کے اندر جو مصیبت پہنچتی ہے وہ پہلے سے کتاب میں موجود، پہلے سے لوح محفوظ میں سب قضاء و قدر میں وہ مقرر، من قبل ان نبرا، اس کو ظاہر کرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ مقصد کیا ہے ان مصائب و آلام آفات کا؟ مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے ہر کام میں حکمت، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اللہ حکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، تو ان آفات اور بلیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکمت رکھی ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم جو چیز تمہیں حاصل نہ ہو اس پر کفِ افسوس نہ ملو، ولا تفرحوا بما آتاکم، یہ غم سے نڈال ہو کر جو ہے اپنے آپ کو تباہ کر دو، نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے تاکہ تم مایوس نہ ہو، مایوسی کا شکار ہو کر کے اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی کی طرف نہ لے جاؤ۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اللہ تمہیں جو عطا کرے اس پر اتراؤ نہیں، اس پر اتراؤ نہیں کہ بس ہم تو تیر مار خان ہیں، ہم نے بہت کمال کر دیا، نہیں، اللہ کے دین ہے، اللہ نے دیا ہے۔ تو جب آفت آئے، مصیبت آئے تو آپ جو ہے اس میں جو اس طرح غم زدہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیں، خودکشی کی حد تک پہنچ جائیں، حالات سے مایوس ہو کر کے مایوسی کا شکار نہ ہو۔ اور اسی طرح جب جو ہے تمہیں کوئی نعمت ملے، کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو تو آپے سے باہر نہ ہو، اپنے قوت اور طاقت پر زعم اور غرور نہ ہو، بلکہ یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے، تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ اترانے والے کو، پکڑنے والے کو، فخر و غرور میں مبتلا ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی واضح کر دی ہے۔ اسی لیے اکرمہ رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لیس احد الا وهو یفرح ویحزن، کہ ہر انسان کے ساتھ خوشی اور غم لگا ہوا، کبھی فرح اور خوشی کا موقع آتا ہے، کبھی غم کا موقع آتا ہے، کبھی نعمت ملتی ہے، کبھی آفت آتی ہے۔ تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں وَلَكِنْ اجْعَلُوا الْفَرْحَ شُكْرًا وَالْحُزْنَ صَبْرًا، لیکن اس لیے جب خوشی کے مواقع آئے تو شکر گزاری کو اختیار کرو، اور جب حزن و ملال غم کے مواقع آئے تو صبر سے کام لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہیں میرے بھائی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر حالات سے آزمائشوں سے دو چار کرتا، کبھی خوشی دے کر آزماتا ہے،
تو کبھی غمی دے کر آتا، کبھی آفت کے ذریعے آزماتا ہے تو کبھی نعمت کے ذریعے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تم کو خیر اور شر دونوں طریقے سے آزمائشوں سے دوچار کرتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم کو ہماری طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے۔ تو اللہ تعالی مصائب اور آلام آفات کے ذریعے بھی آزماتا ہے، اور اللہ تعالی نعمتوں کے ذریعے بھی آزمائش کرتا ہے کہ کون بندہ صبر کرتا ہے، کون بندہ شکر کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب اس طرح کی آفات آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ایک طرف جن لوگوں پر یہ مصیبت آئی ان لوگوں کی ذمہ داری، اور جو اس مصیبت سے بچے ہوئے ہیں، جس آفت سے محفوظ ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری، دونوں کی ذمہ داریاں۔ اولا جن لوگوں پر مصیبت آئی ہے، جو لوگ آفت سے دوچار ہوئے، ان کی ذمہ داری اولا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی، سب وہ جزا فضا نہ کریں، چیخ و پکار نہ کریں، اللہ کی شکو و شکایت نہ تو زبان پہ لائیں اور نہ دل ہی میں کدورت محسوس کریں ان حالات سے، بلکہ کہیں قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو مقدر کر رکھا تھا وہ ہوا، اسی میں ہمارے لیے کوئی بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے کوئی بھلائی ہے، تو اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھیں، اس کو خیر سمجھیں۔ جن لوگوں پر یہ بلا اور یہ مصیبت آئی ہے، اللہ تعالی نے جو ہے فرمایا لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم، اس کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھو۔ تو مصیبت کو بھی، پریشانیوں کو بھی اپنے حق میں انسان کو جب نازل ہوں تو بہتر سمجھنا چاہیے، اور یہ ماننا چاہیے کہ اللہ کی اس میں کوئی حکمت ضرور ہے، اللہ مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آفت، یہ مصیبت ہم پر نازل کی۔ تو پہلا کام ہے توبہ اور صبر، پہلا کام ہے صبر، صبر کریں، یعنی دل میں کدورت نہ ہو، زبان پر حرف شکایت نہ ہو، اور اعضاء اور جوارح سے بیزاری کا اظہار نہ ہو، اپنے نفس پر، اپنے اعضاء اور جوارح پر صبر جو ہے کنٹرول ہو، یہ ہے صبر، اور ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ کیا، اللہ کا اس پہ شکر ہے، ہمارے لیے یہی بہتر ہے، راضی رہنا چاہیے۔ اس سے پہلے یہ تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اس کی اعادے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات جو ہمیں دیکھنا ہے ایسے موقع پر کہ اپنے اعمال کا ہم جائزہ لیں، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ جو ہے ہم سے کہاں کہاں غلطی ہو، کیونکہ اس طرح کی آفتیں اور مصیبتیں جو نازل ہوتی ہیں اس کے پیچھے ہمارے کرتوت اور ہمارے غلط اعمال ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تم کو جو برائی لاحق ہو رہی ہے یہ تمہارے نفس کی طرف سے، تمہاری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے یہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سی کوتاہیوں کو، لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور متعدد آیات میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جو مصائب اور آفات انسان پر نازل ہوتے ہیں اس میں انسان کے گناہوں کا، معصیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس معاشرے میں، اس علاقے میں تمام کے تمام لوگ مجرم ہوتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، حضرت زینب بنت
جاش ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من النوم محمرا وجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہے، چہرہ سرخ ہے، اور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج ماجوج مثل هذه. آپ نے فرمایا بیدار ہوتے ہی لا الہ الا اللہ کلمے کا توحید کا اعلان کیا، کلمہ توحید پڑھی اور کہا ویل للعرب من شر قد اقترب، تباہی ہے، بربادی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے، اس شر سے جو قریب آئے، نہیں شر کے بادل منڈلا رہے ہیں، شر آ رہا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثلا، ہاتھ سے اشارے سے اگلیوں کا اشارہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو ہے یاجوج ماجوج کا جو بند، جو سد ذوالقرنین نے باندھا تھا اس میں شگاف پڑ گیا، اس میں شگاف پڑ گیا ہے. جب یہ بات آپ نے فرمائی تو ام المؤمنین زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ انا علیکو وفینا الصالحون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ ہمارے اندر نیک لوگ موجود رہیں تب بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ نیکوں کے موجود ہوتے ہوئے معاشرے میں نیک افراد ہوں، اللہ والے ہوں، اہل ایمان ہوں، اہل توحید ہوں، تب بھی ہم پر ہلاکت آئے گی، تباہی آ جائے گی، آفتیں آ جائیں گی، مصیبتیں نازل ہو جائیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نعم، ہاں، اذا کثر الخبث، جب خباثت بڑھ جائے، برے لوگ بڑھ جائیں، گندے لوگ زیادہ ہو جائیں معاشرے میں، تو تھوڑے بہت اچھے لوگ بھی ہیں تب بھی عذاب آ کے رہے گا، آفت آ کے رہے گی. اذا کثر الخبث کہا، جب برائی عام ہو جائے، اس کو روکنے والے ٹوکنے والے نہ رہیں، اس سے متنبہ کرنے والے نہ رہیں، بھلے نیک لوگ رہیں، تو برائی سے نیکوں کی نیکی نہیں روک سکتی، آفت سے نیکوں کی نیکی جو ہے یہ نہیں روک سکتی. آفت آئے گی، پھر اپنی اپنی نیتوں کے مطابق، اپنے اپنے اعمال کے مطابق اللہ ان سے معاملہ کرے گا، لیکن آفت رک نہیں سکتی ہے. میرے بھائیوں، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. آج اپنے ماحول کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں برائی کس قدر پھیلی ہوئی. آج برائی سے روکنے والے نہیں رہے، اگر کوئی روکتا ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. آج علماء کی نصیحتیں، ان کا آواز لوگوں کو بھاتا نہیں ہے، بلکہ انہی کے در پہ ہو جاتے ہیں. اگر معاشرے میں کوئی بیماری ہے اور خطیب نے خطبہ جمعہ میں اس کے خلاف نشاندہی کر دی تو فوراً کہتے ہیں اس خطیب کو یہاں سے ہٹا دو، اس عالم کو یہاں سے ہٹاؤ، یہ ہم پر تنقیدیں کرتا ہے. تو یہ صورتحال ہے ہمارا. ان آفات کے پیچھے، ان مصائب کے پیچھے جس سے ہم جوجھ رہے ہیں آج، کبھی سیاسی ہے، کبھی آسمانی ہے، کبھی زمینی ہے، ہر طرف سے آفتیں ہم پر آ رہی ہیں، لیکن ہمارے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں آ رہا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اس طرح سے آفات آئیں اور ہم آفتوں میں گھریں، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. اپنے اعمال کا کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں لغزش ہو رہی ہے،
جو ہے گناہوں کے پاداش میں ایسا ہماری پکڑ ہو رہی ہے، یہ عبرت، یہ سبق حاصل کرنا چاہیے اسے موقع پر۔ اور نیک لوگوں کی ذمہ داری ہے معاشرے میں، خود نیک بن کر نہ رہیں بلکہ نیکی کی تلقین لوگوں کو کرتے رہیں، دعوت اللہ کا کام معاشرے میں رہے، امر بالمعروف اور نہی منکر کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی منکر کا فریضہ چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ یہ ہمارے یہاں برائیاں پنپ رہی ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع بلسانہ فإن لم یستطع بقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے مٹائے، ہاتھ میں طاقت نہیں زبان سے مٹائے، زبان میں طاقت نہیں دل سے مٹائے، اس فکر میں لگ جائے اور اس کے لیے سوچ و فکر میں لگا رہے کہ کیسے یہ برائی ہمارے معاشرے سے ختم۔ تیسری چیز جو کرنے کی ہے ایسے موقع پر وہ ہے توبہ اور استغفار۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ توبہ اور استغفار کا سہارا لیں، اللہ سے توبہ کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ عذاب کا نازل ہونا، آفات کا آنا، اس کا مطلب کہ ہم استغفار بھی نہیں کرتے، ہم استغفار اور توبہ سے بھی دور ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے یہاں پر وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اب اس کے باوجود اگر عذاب ہم پر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم استغفار نہیں کریں، ہماری اکثریت اس سے غافل ہے، اس سے اکثریت ہماری غافل ہے میرے بھائی۔ تو استغفار اور توبہ اس سے جو ہے انسان کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو ہے مقصد ہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ جہاں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ ہم نے آپ سے پہلی امتوں پر جو ہے کی طرف بھیجا اور ان پر انبیاء اور رسول آئے ان کے پاس اور ان کو دعوت دی، لیکن نہیں مانے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا سختی سے، تکلیفوں سے، مصائب اور آلام سے۔ مقصد کیا تھا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئیں، روئیں گنگائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ تو میرے بھائیوں، جب ابتلا اور آزمائش اس طرح سے ہو، اس طرح سے آفات آئیں، تو ایسی صورت میں ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، توبہ اور استغفار کو اختیار کریں، تاکہ اس طرح یہ بلائیں، یہ مصیبتیں ہم سے دور۔ یہ تو جن پر مصیبت نازل ہوئی ہے، جو لوگ ان آفات سے دو چار ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری، اور جو لوگ ان مصائب اور آلام سے بچے ہوئے ہیں، نجات میں ہیں، تو ان لوگوں کی بھی ذمہ داریاں۔ ایک تو ہم اس سے سبق اور عبرت حاصل، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل و خرد والو، عقل و بصیرت رکھنے والو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ یاد رکھو تم پر بھی یہ مصیبت آ سکتی ہے، تم کوئی گارنٹی اللہ کے یہاں سے لے کے نہیں آئے، کوئی ضمانت لے کر نہیں آئے ہو کہ تم ایسے بیٹھے رہو گے اور الٹ پھیر دھندے کرتے رہو گے اور اللہ کا عذاب تم پر نہیں آئے گا۔ نہیں، تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے، اللہ کی پکڑ آئیں گی، آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لہذا تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ آج ان پر ہے، آج ان کی، کل ہماری باری، آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ تو اس سے ہم لوگوں کو، جو لوگ ان آفتوں سے محفوظ رہیں، ان کو عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے،
اکثر لوگ اس میں ہنسنا شروع کر دیتے، نہیں، ہنسنے کا وقت نہیں ہے، یہ مذاق اڑانے کا وقت نہیں ہے، ان کو کوسنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ وقت ہے سبق اور عبرت حاصل کرنے کا کہ یہ بلا اور یہ مصیبت ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ ہے کہ سنبھل جاؤ، آج ان پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے، کل تم پر بھی نازل ہو سکتی ہے۔ تو یہ دیکھ کر کے اپنی زندگی کو انسان کو سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو ہم سدھاریں، تقوی والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگے۔ یہ سبق اور درس ہمیں ان آفات ناگہانی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ سکھانا چاہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ ان مصیبتوں سے دوچار ہیں، جو لوگ پریشان حال ہیں، ان کی داد رسی کی جائے۔ مثل المومنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی آپس میں محبت و الفت کی، بھائی چارگی کی، آپسی لگاؤ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم کی۔ مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، اگر جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی، آنکھ میں درد ہو جائے، انگلی میں درد ہو جائے، تو یہ صرف آنکھ اور انگلی کا معاملہ نہیں ہوتا، باقی اعضاء تماشا نہیں دیکھتے، بلکہ جسم کے تمام اعضاء اس درد کو محسوس کرتے ہیں اور بے خوابی پر داری ہوتی، کوئی عضو مطمئن ہو کے بیٹھتا نہیں ہے۔ تو یہ مثال پیش کی ہے امت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کسی مسلمان کو دنیا کے کسی گوشے میں اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہم تماشائی بن کر نہ رہیں، بلکہ ہمیں ان کی داد رسی کرنی ہے، ان کے دکھ درد میں کام آنا، ان کے دکھ درد میں کام آنا۔ آج میرے بھائیوں، جو صورتحال ہے، ابھی آپ نے سنی تفصیل، کوکن کے علاقے میں، بمبئی کے مضافات میں جو طوفان آیا، جس کی وجہ سے جن پریشانیوں کا لوگ شکار ہیں، مسجدوں اور مدرسوں کے چھت تک اڑ گئے، لوگوں کے گھروں کے چھت اڑ گئے، بجلی کا نظام درہم برہم ہے، فقراء مساکین بیچارے غریب پریشان ہیں، مدارس کے طلبہ پریشان ہیں، مسجد کے ذمہ داران پریشان ہیں۔ مسجد کا کیا قصور تھا؟ مدرسے کا کیا قصور تھا؟ نہیں، مسجد مدرسے کا قصور نہیں تھا، قصور ہمارا تھا۔ دیکھیے، ہمارے گناہوں کا اثر جمادات نباتات پر بھی پڑتا ہے، یاد رکھیں، ہمارے گناہوں سے پیڑ پودے بھی متاثر ہوتے، فصلیں بھی متاثر ہوتی ہیں، حجر شجر متاثر ہوتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو مسجد کا کوئی قصور نہیں تھا، اسی لیے معاشرے میں اس کا مطلب نہیں کہ نیک لوگ نہیں ہیں نیک لوگ، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کثر الخبث، جو خبیث لوگ زیادہ ہو جائیں، برے لوگ زیادہ ہو جائیں، گندے لوگ زیادہ ہو جائیں، تو گندم کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ حالانکہ گھن کو پسنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن گندم کے ساتھ ہے اس لیے وہ پس جاتا ہے، اس کا اثر اس پر بھی پڑتا ہے۔ یہ مساجد بھی نہیں بچ سکے، مدارس بھی نہیں بچ سکے، کتنی تباہی آئی ہے، آپ کو تفصیلات پڑھیے اور دیکھیے۔ لائبریری کی کتابیں تباہ ہو گئی، طلبہ کے رہنے کی جگہ نہ رہی، تو ایسی صورت میں ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم ان کی طرف عبادت ہاتھ بڑھائیں، ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں، اور جو نقصانات ہوئے ہیں ان آفات کے ذریعے، طوفان کے ذریعے، اس نقصان کی بھرپائی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ایمانی
اسلامی انسانی یہ ذمہ داری ہے. لیکن اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ گئے تو یاد رکھیں کہ ہم پر بھی یہ بلا آ سکتی ہے، پھر ہماری طرف بھی لوگوں کے ہاتھ نہیں بڑھیں گے. یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. آپ قرآن پڑھیے، قرآن میں انفاق، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی جو رغبت دلائی گئی ہے، اس کے جو فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ کے کردار کو، ان کے طرز عمل کو دیکھیے میرے بھائیوں، تعجب ہوگا. ایسی مثالیں کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے اعلان کر دیجئے جو ایمان لائے ہیں، کہہ دیجئے ان سے کہ یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم، تو نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. سرا وعلانیہ، پوشیدہ طریقے سے اور اعلانیہ طور سے اعلان کریں. اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی باؤ تاؤ بے و شرا ہوگی اور نہ کس دن کوئی دوستی کام آئے. اس دن کے قیامت سے پہلے خرچ کر لو، نیکیاں کما لو. یہ مواقع دیتا ہے، اس طرح کی آفتیں بھیج کر اللہ تعالی مالداروں کو موقع دیتا ہے نیکی کمانے کا. یہ نیکی کمانے کا وقت ہے. اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، تمہیں مال دیا ہے، اپنا مال بے دریغ خرچ کرو، جنت کو خریدو. اور یہی نہیں کہ ہمارے پاس تو زیادہ مال نہیں، ہم کیا کریں. نہیں، ہر ایک کو اس کار خیر میں حصہ لینا. لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. اللہ فرماتا ہے جو وسعت والے ہیں وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں. جن کو اللہ نے دیا ہے، بے بہا دولت سے نوازا ہے، وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں. جس قدر دیا ہے اسی قدر زیادہ خرچ کریں. ومن قدر علیہ رزقہ، اور جو تنگ حال ہے، تنگ دست ہے، جس کی روزی تنگ ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو جو بھی تھوڑا بہت اللہ نے اس کو دیا ہے اسی میں سے خرچ کرے. اسے مالداروں کو نہیں کہا، لکھپتی اور کروڑپتی لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا، بلکہ جن کے پاس تھوڑا بہت ہے ان کو بھی حکم ہو رہا ہے. ومن قدر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کی جو ہے کم ملا ہے، جن کو من قدر یہ رزق ہو، جن کی روزی تنگ ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو جو کچھ دیا اللہ نے تھوڑا بہت اس میں سے خرچ کرو. تم بھی دو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے رہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو بہت کم ہے. نہیں میرے بھائی، جو کچھ ہے اسی میں سے دو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ فرماتا ہے اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے تھوڑا بہت اسی میں سے خرچ کرتے ہیں، اسی میں سے کار خیر میں خرچ کرتے ہیں. تو جن کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی تھوڑے میں سے تھوڑا دیجیے، تھوڑے میں سے تھوڑا دیجیے. دینے کی طاقت رکھیے میرے بھائی، کیونکہ یہی کام آئے گا، یہی دیا لیا یہی کام آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا تھا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. آپ کا مال کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو کھا لیا، جو پہن لیا، اور جو کار خیر میں لگا دیا، وہی مال ہے. انسان جو کار خیر میں لگا دیا وہی مال ہے. تو کار خیر میں لگانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو چھوڑ کے جائیں گے وہ آپ کا مال نہیں رہے گا، آپ کے ورثہ کا مال رہے گا. اور پتہ نہیں
آپ کے ورثہ بھول کر کبھی آپ کے بارے میں خرچ کرتے ہیں کہ نہیں خرچ کرتے؟ کبھی صدقہ و خیرات کی توفیق انہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کوئی گارنٹی نہیں میرے بھائی. کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات ہیں. سعودیہ کے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کی وفات ہو گئی. بہت مالدار تھا، ملینئر تھا. اس کے 3 بیٹے تھے. اس کی وفات ہوئی. وفات کے بعد بعض علماء پہنچے اور بچوں سے پوچھا کہ والد نے کوئی وصیت کی ہے، کچھ کیا ہے؟ کہا نہیں، کوئی وصیت نہیں، کوئی وصیت نہیں ملی. چھوڑ کے چلا گیا. مال و دولت بہت زیادہ تھا. بچوں میں تقسیم ہوا، بچوں نے تقسیم کر دی. علماء نے رغبت دلائی کہ بھائی اپنے باپ کے حق میں کچھ تو خرچ کر دو. بچوں نے کہا نہیں، بڑے اخراجات ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں، مجھے گھر بنانا ہے، یہ بنانا. کسی بیٹے نے ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پایا میرے بھائیو. یاد رکھ، جبکہ کتنے ملائن جو ہے وہ چھوڑ کر گیا تھا باپ. کتنے ملین ریال چھوڑ کے گیا. جس نے 70 یا 80 ملین چھوڑ کے گیا تھا. تینوں بیٹوں نے بانٹ لیا آپس میں، اور ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے صرف ایک عالم تھے، وہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ صرف تم 2 لاکھ دے دو، تم تینوں بھائی 2 لاکھ دے دو، آپ کے باپ کے لیے کوئی مسجد کی تعمیر کر دی جائے تاکہ ان کو ثواب ملے. کہا نہیں نہیں، ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں، ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ. تو میرے بھائیوں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اپنی زندگی میں خرچ کرتی جائے، اپنی زندگی میں کرتی. اولاد پر سہارا نہ کیجیے اولاد کا کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ لوگ کریں. یہاں اللہ تعالی حکم دے رہا ہے کہ جس کو جتنا ملا ہے اسی میں سے خرچ کرے. اور یہی نہیں، اللہ کا وعدہ ہے یہ مال کم نہیں ہوگا. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. کہ جو مال بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یوفى الیکم، پورا تم کو دے دیا جائے گا، واپس کر دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یاد رکھ، اللہ کی ضمانت ہے میرے بھائی، اللہ کی ضمانت ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ پورا اللہ واپس کرے گا. وہ پورا ہی نہیں بلکہ اتنا دے گا کہ ہم سوچ نہیں کر سکتے. چانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں ایک دانے سے، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے پڑتے. تو اس طریقے سے ایک دانے سے 700 دانے تیار ہو جاتے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس 700 پر بس نہیں ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم والا ہے، وسعت اور علم والا اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے میرے بھائیو اس کا اندازہ نہیں. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ آپ جو کچھ کریں گے ان مصیبت زدہ لوگوں پر، یہ قرض حسن ہے. اللہ کہتا ہے یہ قرض حسن ہے، واپس ہو، یہ قرض ہے میرے ذمہ، میں اس کو واپس کروں گا. اور صرف جتنا دو گے اتنا ہی نہیں، فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بہت
زیادہ دے کر کے دے، اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کتنا دے گا اللہ رب العالمین۔ تو اس کے باوجود اگر ہمارے اندر جذبہ انفاق کا نہ پیدا ہو اور ان مصیبت زدہ لوگوں پر ہم نہ خرچ کریں، ان کی مسجدوں اور مدارس کی اصلاح نہ کریں، نئے سرے سے ان کی تعمیر کا اہتمام نہ کریں، تو میرے بھائی ہماری یہ بدنصیبی ہے، ہماری یہ بدنصیبی ہے۔ آئیے انفاق کا کس قدر فائدہ ہوتا ہے اندازہ لگائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی کہ ایک شخص ایک بیابان میں جا رہا تھا، اس اوپر سے دیکھا ایک بدلی آ رہی ہے، بدلی آ رہی ہے اور بدلی سے آواز آ رہی ہے کہ اس زرع فلان، کہ فلاں کی کھیتی کو جا کے سیراب کر، اس زرع فلان، فلاں کی کھیتی کو جا کر سیراب کر۔ وہ دیکھتا رہا ہے بدلی کہاں جاتی ہے، جا کے ایک میدان میں بارش ہوئی جہاں کسی کے باغ نہیں تھا۔ اس کے بعد جو ہے ایک نالی تھی، اس نالی میں وہ پانی گیا، پھر وہ نالی کے ساتھ جدھر جا رہی تھی نالی ادھر چلا وہ شخص، تو جا کے دیکھتا ہے کہ ایک کسان کے کھیت میں وہ نالی پہنچ رہی ہے اور کسان پانی کو اپنے کھیت میں پھیلا رہا ہے، پہنچا رہا ہے۔ اس نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میرا نام فلاں ہے، لیکن تم میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ تو کہا بھائی اس لیے پوچھا تمہارا نام، بھلا بتاؤ تم کام کیا کرتے ہو کہ یہ پانی جو تمہارے کھیت کو پہنچا ہے، میں نے بہت دور دیکھا بدلی کو، بدلی سے آواز آ رہی تھی، تمہارا نام لے کر کہا جا رہا تھا کہ فلاں کے کھیت کو پہنچاؤ پانی، اس لیے میں نے تمہارا نام پوچھا ہے، اور وہی نام تھا جو تم نے بتا رہے ہو۔ تو بھلا بتاؤ تم یہ کیا کرتے ہو اس کھیتی میں جو پیدائش پیدا ہوتا ہے؟ تو کہا اس کا میں 3 حصہ کرتا ہوں، 3 حصہ، یہاں 10واں اور 20واں لوگ نہیں دے پاتے، 2.5% زکوٰۃ ہم نہیں دے پاتے، 100 میں سے 2.5، 100 روپے میں 2.5 روپے دینا، پھر بھی ہم آگے پیچھے ہوتے ہیں، 10واں اور 20واں دینا غلے میں سے، پھر بھی ہم نہیں دے پاتے، آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو جو فصل تیار ہوتی ہے اس کو 3 حصے میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ فقراء مساکین ضرورت مندوں کو دے دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پھر اسی کھیتی میں لگا دیتا۔ اس نے کہا یہی بات تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، دیتا ہے۔ دیکھیے ہم نہیں سوچ پاتے لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح انتظام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح انتظام کرتا ہے، کس طرح انتظام کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ایک قصہ اور ہے، یہ تو حدیث میں ہے، ایک قصہ شام کا ایک قصہ ہے جو بعض خطبہ نے بیان کیا ہے کہ شام کے اندر جو ہے ٹڈی دل آئے اور تمام کے فصلوں کو چٹ کر دیا، باغات کو چٹ۔ ایک شخص تھا جس کے باغ میں ٹڈی پہنچے ہی نہیں، اس کا باغ صحیح سالم رہا۔ تو لوگوں کو یہ ہوا، جستجو ہوئی کہ بھائی سب کے باغ میں ٹڈی پہنچ رہے ہیں، اس کے باغ میں ٹڈی کیوں نہیں جاتی؟ اس کے پھل بالکل صحیح سالم ہے، کوئی ٹڈی کا اثر نہیں ہے۔ لوگوں نے شکایتیں کی بھائی اس نے کچھ کیا ہے، اس نے کچھ کیا ہے کہ ٹڈی کو ہمارے فصلوں کی طرف، ہمارے باغوں کی طرف پھیر دیا اور اپنے باغ کو محفوظ کر لیا۔ تو تحقیق ہوئی، اس سے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا ہاں میں نے ایک کام کیا ہے، یہ لوگ بھی وہی کام کر لیں تو ان کے بھی پھل بچ جائے گا۔ کہا کیا کیا؟ کہا میں پھل کی زکوٰۃ دیتا ہوں، اللہ نے جو ہے اس کی زکوٰۃ دیتا ہوں، یہی کیا ہے، کچھ نہیں۔ میں نے کوئی دوا نہیں استعمال کی ہے، میں نے کوئی دوا استعمال نہیں کی ہے، یہ ہے کہ میں زکوٰۃ برابر
عشر اور نصف عشر برابر نکالتا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ نے حفاظت۔ اگر یہ لوگ کرنے لگے تو ان کو بھی ٹڈی ان کی فصلوں کو بھی نہیں چڑھتا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتا ہے میرے بھائی، اس لیے انفاق سے، خرچ کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات کو ذرا دیکھیں اور اپنے ایمان کو ذرا جلا بخشیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت، آیت نازل ہوتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کا مقام نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اس وقت تک نیکی کا مقام تمہیں نہیں مل سکتا ہے۔ میرے بھائی ہم بھی یہ آیت پڑھتے ہیں، کبھی جذبہ پیدا ہوا، وہ جذبہ جو ابو طلحہ انصاری کے یہاں پیدا ہوا تھا رضی اللہ عنہ۔ یہ آیت سنتے ہی ابو طلحہ انصاری پہنچتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے تمہیں نیکی کا مقام اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک تم اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو میری سب سے محبوب ترین چیز یہ میرا باغ ہے، باغ بیرحا، جو مسجد نبی سے قریب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں برابر تشریف لے جایا کرتے تھے، پانی کا چشمہ بھی تھا، کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ، یہ باغ میرے نزدیک سب سے محبوب ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اس کو جہاں چاہیے وہاں لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخن بخن مال رابع، بہت خوب بہت خوب، بڑا فائدہ مند مال، بڑا فائدہ مند مال تمہارا ثابت ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں کے لیے وقف کر دو، اس کو وقف کر دو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی رشتہ داروں کو، بھائی بہنوں ان کو رشتہ داروں کو دے دو۔ دے دیا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنا یہ محبوب ترین باغ۔ یہ تھے صحابہ میرے بھائی۔ اسی طریقے سے ابو الدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میرے بھائی، یہ عجیب و غریب لوگ تھے، یہ عجیب و غریب لوگ تھے میرے بھائی، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس نمونے کو ہم اختیار کریں۔ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، مسند احمد اور مستدرک حاکم ابن حبان وغیرہ میں، شیخ البانی نے اس کو صحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور کہتا ہے یا رسول اللہ، میں اپنی دیوار سیدھی کر رہا ہوں لیکن بیچ میں ہمارے پڑوسی کا ایک درخت آتا ہے، اگر وہ درخت مجھے دے دے تو میری دیوار سیدھی ہو جائے گی ورنہ دیوار ٹیڑھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو تم یہ درخت دے دو، یہ کھجور کا ایک درخت جو ہے تم دے دو، تمہیں جنت میں ایک درخت ملے گا، جنت کے درخت کے عوض یہ درخت تم دے دو اس شخص کو۔ اس نے کہا نہیں دیتا میں، اس نے کہا میں منافق تھا، اس نے کہا میں نہیں دیتا، اس نے نہیں دیا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ بات سنی، انہوں نے بات سنی اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یہ سنی اور اس نے نہیں مانا، تو وہ گئے اس کے پاس جس کا درخت تھا جو ہے کھجور کا، اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میرے بھائی تم یہ درخت مجھے دے دو اور میرا پورا باغ لے لو، میرے پورے باغ کے عوض تم مجھے اپنا یہ درخت دے دو ایک۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو، دے دیا اپنا پورا باغ۔ پھر آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنا باغ اس باغ کے عوض بیچ دیا ہے اور اس درخت کے عوض، اور وہ درخت میں اس شخص کو دیتا ہوں، اس کو دے دیجئے وہ درخت جو اپنی دیوار یہ سیدھی کر لے، اور میں نے وہ باغ
دے دیا ہے، اس کو دے دیا ہے جنت کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے ان صحابی پر کہ اپنا پورا باغ ایک درخت کے مقابلے. جنت کا معاملہ تھا، جنت کے درخت کا معاملہ تھا کہ جنت میں ایک درخت مل جائے، پوری جائیداد چلی جائے، کوئی فکر نہیں، پوری جائیداد دے کر اگر جنت میں ایک درخت مل جائے، میرے بھائیو بہت بڑی کامیابی ہے. یہ سمجھا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے. پھر گئے بیوی کے پاس، کہا ام دادا باغ کو خالی کر دو، میں نے اس کو بیچ دیا ہے، جنت میں ایک درخت کے وقت اس کو میں نے بیچ دیا ہے. تو ہماری اور آپ کی بیویاں ہوتی کیا کہتی، کتنا بڑا باغ دے کر کے تم ایک درخت کے وقت بیچ کے آئے ہو، پہلے سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، مجھ سے تو پوچھ لیتے، مجھے ذکر بھی نہیں کیے، چپکے سے جا کے معاملہ کر لیا. آج کل کی بیویاں ایسی ہوتی، لیکن قربان جائیے صحابیات پر، انہوں نے کہا مال رابح بیع رابح، بہت نفع بخش تجارت میرے شوہر تو نے کی، میرے شوہر تو نے بہت نفع بخش تجارت کی ہے. یہ تھی صحابیات، یہ تھے صحابہ. اندازہ لگائیے اب اس کے باوجود بھی ہمارے اندر انفاق کا جذبہ نہ پیدا ہو. میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری اور مسلم میں، جب خیبر فتح ہوئی، خیبر میں ابو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیگر صحابہ کی طرح حصہ ملا. خیبر کی زمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ کہ خیبر میں جو مجھے زمین ملی ہے اس سے بہتر کوئی مال مجھے کبھی نہیں ملا، میں چاہتا ہوں کہ یہ مال اللہ کے راستے میں وقف کر دوں، آپ اس کو جس طرح چاہیں تصرف کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو وقف کر دو، اس کے فائدے کو. حضرت عمر نے اس کو وقف کر دیا، کہا یہ نہ بیچا جائے گا نہ کسی کو تحفے میں دیا جائے گا، اس سے جو آمدنی ہوگی اس کو فقراء مساکین پر، مسافروں پر، مہمانوں پر، ضرورت مندوں پر اس کو خرچ کیا جائے گا. وقف کر دیا خیبر کے پوری جائیداد کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس سے اچھا مال انہیں نہیں ملا تھا، سب سے بہترین محبوب مال. لیکن چونکہ اللہ کی محبت ان پر غالب تھی، اس لیے میرے بھائیوں مال و دولت کی ان کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے انفاق کی مثال دیکھیے کہ مدینہ میں جو ہے میٹھے کنووں کی کمی تھی. ایک کنواں تھا بیر روما کے نام سے، اور شاید آج بھی وہ کنواں ہو مدینہ کے اندر. ایک کنواں تھا یہودی کے قبضے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کنویں کو کون خریدے گا مسلمانوں کے لیے، کون خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے. میرے بھائیوں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس کنویں کو خریدا اور تمام مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو عام کر دیا کہ سب یہاں سے پانی لے جائیں. سب پریشان تھے، سب کی پریشانی کو دور کیا. اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے موقع پر میرے بھائیوں جب لشکر تیار کرنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مال کی بڑی کمی تھی، سخت موسم تھا، اسی لیے اس کو جیش الاسرا کہا جاتا، تنگی کا لشکر، تنگی کا لشکر، تنگی کا لشکر تھا. غزوہ تبوک کے موقع پر تقریباً 30,000 کی فوج تیار کی گئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کرنی چاہی تھی، تبوک کا رخ کیا تھا. اس موقع پر مال و متاع کی کمی تھی، موسم بھی انتہائی سخت تھا. ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کیا، اعلان کیا. تو اندازہ لگائیے صحابہ کی قربانیاں دیکھیے. حضرت ابوبکر اٹھتے ہیں اور اپنے گھر کا سارا مال و متاع لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہے آپ کے لیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا کچھ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کافی ہے ہمارا، اللہ انتظام کرنے والا ہے۔ پورا مال و متاع لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ یہ جذبات کہاں میرے بھائیوں؟ ایمان کے دعوے دار ہم سب ہیں، ایسے لوگ ہونا چاہیے، یہ بھی تو ثبوت دینا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے اسوہ ہے صحابہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پورا مال دے، حضرت عمر اٹھے، اپنے گھر کے تمام جو مال تھا اس کا 2 حصہ کیا اور آدھا حصہ لا کر ڈال دیا۔ یہ ہم 2.5% زکات نہیں دے پاتے ہیں، تو آدھا مال کہاں سے دیں گے؟ پورا مال کہاں سے دیں گے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور اشرفیوں کی تھیلیاں لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈال دی۔ اشرفیوں کی تھیلیاں لا کر ڈالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے، اس قدر خوش ہوئے، حضرت عثمان کے اس چندے پر، اس تعاون پر جو جیش الاسرا میں انہوں نے کیا اور یہ نہیں اشرفیاں ڈالی، گھوڑے، اسلحے، یہ سب فراہم کیے۔ 1/3 فوج کی ذمہ داری خود لے لی کہ ان کے تمام اخراجات کا میں ذمہ دار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خوش ہوئے کہ فرمایا ما ضر عثمان عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، جاؤ۔ یہ سرٹیفکیٹ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن آج بھی بڑے بدماش لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو ان پر تنقیدیں کرتے ہیں، کتابیں لکھتے، خلافت ملوکیت جیسی جو ہے کتاب لکھی گئی ہے حضرت عثمان کے۔ میرے بھائیوں، ان بدماشوں کو کیا کہا جائے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں؟ ما ضر عثمان عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب تنقید کرنے والے اپنے انجام کو سوچیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے۔ تو یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھی ان کی داد و دہش۔ یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک موقع پر مدینہ میں قحط سالی پڑی، غلے کی کمی ہو گئی، پریشانی لاحق ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی قافلہ غلہ لے کے شام سے آ رہا تھا، راستے میں تھا۔ مدینہ کے تجار حضرت عثمان کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی آپ فائدہ لے لیجئے، وہ مال ہم سے معاملہ کر لیجئے، ہمیں دے دیجئے گا، ہم دگنا مال دیں گے۔ کسی نے کہا 3 گنا دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہمیں اس سے زیادہ مل رہا ہے، ہمیں اس سے زیادہ مل رہا ہے، ہمیں اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ ہر ایک کے جواب میں ہی کہہ رہے ہیں ہمیں اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کون وہ بیوقوف تاجر ہے کہ تمہیں 3 گنا سے زیادہ فائدہ دے گا؟ تو کہا کہ مجھے کم سے کم 10 گنا مل رہا ہے، مجھے کم سے کم 10 گنا مل رہا ہے۔ سنو، میں نے اپنا وہ سارا غلہ مدینہ کے فقراء مساکین کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے، وہ فقراء مساکین کا ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ میں نے سودا رب کائنات سے کیا ہے جو کم سے کم 10 گنا دیتا ہے، اس لیے تم سے مجھے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اللہ کے ہاتھ پر اس غلے کو بیچ ڈالا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام میرے بھائیوں، یہ تھے ان کے جذبات، یہ تھے ان کے جذبات۔ تو اور یہی نہیں بلکہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ تھا طریقہ صحابہ کرام رضوان اجمعین کا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ضرورت کے باوجود، تنگی کے باوجود
بھی دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے. واقعہ مہمان کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتا ہے، اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون اس کو مہمان بنائے گا. ایک صحابی اپنے گھر لے کے جاتے ہیں، آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کو. ایک صحابی اپنے گھر لے کے جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ کہا صرف بچوں کے لیے ہے، ہمارا اور آپ کا بھی انتظام نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بھی نہیں ہے، صرف اتنا کھانا ہے کہ بچوں کو ہم کھلا سکتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے، بچوں کو سلا دو، بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دو، اور رسول اللہ کا مہمان ہے، اسے ہمیں کھانا کھلانا ہے، لہذا ایسا کرو کھانا رکھو دسترخوان پر، اور اس کے بعد چراغ کو بہانے سے بجھا دو تاکہ مہمان ہمارا پیٹ بھر کھا لے. وہ سمجھے گا ہم بھی کھا رہے ہیں اندھیرے میں، دیکھ نہیں پائے گا، اور وہ کھانا پیٹ بھر کھا لے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، یہ آیت نازل ہوئی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. بچوں کو بھی بھوکے سلا دیا، میاں بیوی خود بھوکے سو گئے، لیکن مہمان کو کھانا کھلا کے سلایا. میرے بھائی یہ طریقہ ہے مسلمانوں کا، یہ ہے اسلام کا تقاضا. تو میرے بھائی جو طوفان آیا ہے اور اس کی وجہ سے جو تباہی مچی ہے، ایسی صورت میں ہم سب کی، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی داد رسی کریں، جس قدر ہو سکے اپنا مال بے دریغ خرچ کریں. مسجدوں اور مدرسہ، خاص طور سے مساجد اور مدارس کی تعمیر پر اس کو جو ہے صحیح طریقے سے من بنا للہ مسجد بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی، جیسے ایک جھوپڑا ہی ہو، ایک جھوپڑا ہی بنایا تو بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جنت میں محل تیار ہو جو ہمیشہ کا محل ہوگا، یہ دنیا کے محل کے لیے تو ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑے جتن کرتے ہیں، بڑی جافشانی کرتے ہیں. میرے بھائیوں جو موقع ملا ہوا ہے آخرت کی محل کے لیے، جنت کے محل کے لیے موقع دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم اس کو تعمیر کرنے کی کوشش کریں. مساجد کی، مدارس کو، یہ دین کے اڈے ہیں. آج اگر دین زندہ ہے دنیا میں تو انہی مساجد اور مدارس کی وجہ سے زندہ ہے. اگر آج دنیا زندہ ہے، اگر ہم زندہ رکھنا چاہتے ہیں دین کو، تو دین زندہ رہے، مسلمان سرخرو رہیں، تو میرے بھائیوں ان مساجد اور مدارس کی خبرگیری کیجئے، ان کو تعمیر کیجئے، ان کو آباد رکھیے، ان پر خرچ کرنے میں بخالت سے کام نہ لیجیے. یہ وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے، یہ سب سے بڑا اس وقت جہاد ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. مدارس اور مساجد کا قیام، ان پر انفاق، ان کو چلانا، ان کو کارآمد بنانا، یہ میرے بھائی سب سے بڑا جہاد ہے. یہ سب سے بڑے مجاہدین ہیں جو وہاں تیار ہو رہے ہیں. یہ چیز دنیا نہیں چاہتی، کفار کی دنیا اس کو ختم کرنا چاہتی ہے. ان کو انہی مدارس اور مساجد سے جلن ہے، اسی سے انہیں تکلیف ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مساجد اور مدارس کی آبیاری کریں، ان کو جہاں ضرورت وہاں تعمیر کریں. جہاں یہ آفت آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اور جو مسجدیں، جو مدرسے جو ہے تباہ ہوئے ہیں، ان کو دوبارہ نئے سرے سے جو ہے ان کو تعمیر کریں، ان کی اصلاح کریں. کیونکہ بارش کا موسم ہے، اور اگر ہم اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں تو تعلیم ان مدارس میں معطل ہو کے رہ جائے، طلبہ کو رہنے کی، پڑھنے کی جگہ نہیں ہوگی. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، یہ سنہری موقع ہے نیکیوں کے کمانے کا، جنت کے کمانے کا، جنت میں محل تعمیر کرنے کا. یہ بہترین موقع ہے میرے بھائیوں. اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اپنی دولت کو بے دریغ خرچ کرنا چاہیے. جس قدر ہو سکے ہم تعاون کریں، اور ان مساجد اور مدارس کو دوبارہ ان کی اصلاح اور ترمیم اور تعمیر کر کے ان کو کارآمد بنانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر.
جزاکم اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ خیر. حسب معمول انشاءاللہ سوالات کا سیشن سٹارٹ کریں گے ہم. جو سوالات لیڈیز پوچھنا چاہیں وہ ٹائپ کر سکتی ہیں. جو سوالات یوٹیوب پہ آئیں گے جو انشاءاللہ مجیب بھائی پوچھیں گے، اور جو لوگ یہاں پہ زوم پہ حاضر ہیں وہ اپنا ریز کریں اور خود اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ ایک سوال آیا ہوا ہے. کیا سوال ہے؟ یہ کہ جو پچھلے ہفتے کہا تھا کہ اگر مسجدیں کھل جائیں اور مسجدوں میں پڑھنے کا یہ موقع ملے، آپ نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ گھر پہ پڑھیں، لیکن اگر جمعہ آتی ہے تو کہ جمعہ ہم گھر پہ پڑھیں یا پھر یعنی جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں یا مسجد میں جائیں؟ دیکھیے، اگر مساجد میں جمعہ کی نماز قائم ہوتی ہے تو پھر گھروں میں نہیں پڑھیں گے. مساجد میں اگر جمعہ کی نماز قائم ہوتی ہے تو پھر مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی جائے. یہ تو اس صورت میں تھا کہ جب مساجد میں جمعہ کی نماز قائم نہ ہو، اس وقت کہا جاتا ہے گھروں میں پڑھیں. لیکن جب مساجد میں جمعہ کی نماز قائم ہوتی ہے تو مساجد میں پہنچنے کی کوشش کریں جمعہ پڑھنے کے لیے. اگر نہیں پہنچ سکتے ہیں تو گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں. یہاں پہ سوال ہے جی، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ایک چھوٹی بچی ہے جو کتنی چھوٹی ہے نہیں پتا، شادی نہیں ہوئی ہے، بچی ہے. کیا وہ اپنے بال کھندے تک کاٹ سکتی ہے؟ کیونکہ اس کو بہت مشکل ہوتی ہے لمبے کرنے کے لیے. ماں کہتی ہے کہ نہیں، اگر آپ کو کاٹنا ہے، آپ کو لمبے کرنا ہے، لیکن اگر ابا آپ کے اجازت دیتے ہیں تو آپ کاٹ سکتے ہو اتنے، یعنی کھندے تک. اس بارے میں کیا ہے؟ چھوٹی بچی کیا مطلب کتنی عمر ہے اس کی؟ چھوٹی بچیاں جو 12 سال 13 سال 14 سال کی بچیوں کو بھی چھوٹی بچی، 18 سال کی بچی کو بھی چھوٹی بچی کہتے ہیں. بچی کی عمر کیا ہے؟ بہرحال بچیوں کو بال بڑھانے کی ترغیب دینی چاہیے. بچیوں کو بال بڑھانے کی، کیونکہ بال یہ حسن ہے، بال یہ عورت کی زینت ہے، یہ واضح ہونا چاہیے. اسی لیے نماز میں بال کو چھپانے کا حکم دیا گیا. لا يقبل اللہ الصلاۃ عائد الا بقیمہ، کیونکہ عورت کی یہ زینت ہے. اسی طرح بال کا پردہ ہے، غیر مرد کے سامنے عورت بال نہیں کھول سکتی کیونکہ عورت کی زینت ہے. تو زینت کو ختم کرنا یہ صحیح نہیں ہے، زینت کو باقی رکھنا، زینت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو جو لوگ زینت کو ضائع کرتے ہیں غلط ہے. بلکہ ابھی تک جو ہے مشرقی تہذیب میں جو ہے زلف دراز کا جو ہے یہ حسن کی علامت سمجھی جاتی ہے، جس کے بعد جتنی زیادہ جس عورت کے لمبے ہوں اتنی زیادہ وہ حسین اور جمیل سمجھی جاتی تھی. اسی لیے جو ہے زلف کا جو ہے عام طور سے جو ہے چرچا جو ہے شعراء کیا کرتے ہیں. تو بہرحال بال یہ عورت کی زینت ہے، اس کو کاٹنا، کترنا، ختم کرنا اس زینت کو یہ صحیح نہیں ہے. الا یہ کہ کوئی ضرورت آ جائے وہ الگ چیز معاملہ ہے، لیکن بلا ضرورت بغیر استرار کے بالوں کو کاٹنا یہ صحیح نہیں ہے. خواتین کے اس کو باقی رکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل جو کاٹا جا رہا ہے یہ صرف مغربی تہذیب کی تقلید میں، یورپ والوں کی تقلید میں جو ہے تو بالوں کو کاٹنے سے مردوں کی مشابہت آتی ہے، مغربی فاحشہ عورتوں کی مشابہت آتی ہے. اس لیے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے اسی میں سے. تو اس طرح بال کاٹنے سے انسان کو، خواتین کو گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. جی خان بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، یہ جو حدیث ہے من سامہ رمضان والی، تو اس میں جو گناہ معاف ہونے کی جو بات کی گئی ہے، تو یہ پچھلے رمضان سے یہ رمضان تک ہے یا پچھلی زندگی سے یہ رمضان تک ہے؟ کیا مطلب؟ من صام رمضان جی غفر لہ ما تقدم، پورے سال کے.
یہ سال ہے پچھلے سال کے ہے یا پچھلی زندگی کے؟ ہر سال جو ہے من صام رمضان ایمان، جیسے اللہ کی دوسری حدیث ہے الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان کفارۃ لما بینہما اذا اجتنبت الکبائر، یہ 5 وقتہ نماز اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کی نماز اور اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان کا روزہ، یہ کفارہ ان کے درمیان واقع ہونے والی خطاؤں اور گناہوں۔ بتائیے یہ رمضان جو ہے سال کے گناہوں کا کفارہ، رمضان پورے سال کے گناہوں کا کفارہ، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ مطلب جو بندوں کی جو یہ کبیرہ گناہ اور بندوں کے ساتھ جو یہ ہے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، کبائر کے لیے توبہ شرط ہے، اور رمضان میں اگر اس نے روزے کے ساتھ توبہ کی ہے تو وہ بھی معاف، کبائر بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور حقوق العباد جو ہیں، حقوق العباد یہ بندوں کے جو خاص حقوق ہیں وہ بندے جب معاف کریں گے تب معاف ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ۔ جی مجیب بھائی آپ کے پاس کوشچن ہے؟ جی آپ ایک سوال پوچھ لیجیے اس کے بعد پوچھتا ہوں۔ جی مطلب بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی گزر جاتا ہے، جیسے ہمارے والد یا والدہ گزر جاتے ہیں، تو ہم کو کیا کیا چیز ہم کر سکتے ہیں تاکہ ان کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملے، اور کیا ہم کسی کو حافظ بنا سکتے تاکہ وہ جب تک حافظ بنے گا یا حفظ کرے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا تو وہ حافظ کا ثواب ان کو جو گزر گئے ان کو ملے گا؟ یہ اس کا تھوڑا سوال کا جواب واضح۔ ٹھیک ہے، میت کے لیے جو ہے ایصال ثواب جس کو کہا جاتا ہے ہمارے اصطلاح میں، کہ مرنے کے بعد ان کو فائدہ پہنچے، سب سے بہترین تحفہ دعا ہے، سب سے بہترین تحفہ دعا ہے۔ ولد صالح یدعو لہ، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ تو دعا سب سے اہم چیز ہے میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کہ بچوں اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو برابر دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی طرح کسی بھی مسلمان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، اس دعا کا اس کو فائدہ، کہ آپ کا رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، کوئی بھی ہو۔ الذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہم کو بھی بخش دے، ہم سے پہلے جتنے اہل ایمان گزرے ہیں سب کی مغفرت فرما دے۔ تو دعا سب سے بہترین چیز ہے، اور دعا میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے لیے دعا کریں تو اپنے والدین کو بھی دعاؤں میں اور تمام اہل ایمان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوسری چیز جو اہم چیز ہے وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ و خیرات، کہ میت کی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے ایک خاتون آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ امی ماتت لو تکلمت تصدقت، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی، افاتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم تصدقی عنہا، اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو۔ تو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ جیسے جو ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی، جو ہے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا کریں اپنی والدہ کو، تو کہا جو ہے کنواں کہیں کھدوا دو، پانی کا انتظام کر دو۔ تو انہوں نے پانی کا انتظام کر دیا اپنی والدہ کی طرف سے۔ تو اس طریقے سے جو ہے صدقہ و خیرات، اس کی 2 شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے جاری ہو تاکہ برابر ثواب ملتا رہے، جیسے مسجد ہے، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، کہیں کنویں کا کھدوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، اور اس طریقے سے جو ہے جس کا فائدہ برابر پہنچتا رہے، جس کا فائدہ برابر پہنچتا رہے۔ یا اسی طریقے سے کسی طالب علم کی کفالت آپ نے لے لی اور اس کو حافظ عالم بنا دیا، اس نیت سے کہ یہ میرے ماں باپ کی طرف سے ہے، پیسہ آپ نے خرچ کیا، نیت ماں باپ کی طرف سے جو ہے ماں باپ کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کیا ہے، تو وہ ثواب، اس کو عالم بنانے کا، حافظ بنانے کا ثواب اپنے ماں باپ، آپ کے ماں باپ کو پہنچے گا۔
یہ صدقات میں سے، یہ تمام چیزیں صدقات میں شامل ہے۔ تو صدقوں خیرات جو ہے، چاہے وہ وقتی صدقہ ہو اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے پہنا دیا، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دی، یا جو ہے صدقہ جاریہ ہو، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، اس طریقے سے قرآن کی طباعت کرا کے قرآن تقسیم کرا دیا، یا اس طرح سے کوئی دینی کتاب ہے اچھی جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ کتاب تباہ کرا کر کے آپ نے عام کر دیا، تو جب تک وہ کتاب رہے گی، جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی، ثواب کا سلسلہ جاری رہے گی۔ یہ سب صدقات جاریہ کی قسمیں۔ کسی یتیم کی کفالت لے لیا آپ نے، تو یہ تمام جو ہے راستے ہیں ماں باپ کو ثواب پہنچانے کا۔ یہ جو ہے دعا اور صدقہ، یہ دو چیزیں اہم ہیں جو ہے۔ اسی طرح حج بدل اور عمرہ بدل بھی ہے، اور خاص طور سے اس وقت جب وہ حج عمرہ نہ کیے ہوں، تو جو ہے یہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور یہ قرآن خوانی کرا دو جو ہے بیٹھ کر کے، تو یہ سب چیزیں ثابت نہیں، نہ قرآن خوانی ثابت ہے، نہ اس طرح کی کوئی چیز ثابت ہے۔ شیخ صاحب اسی سلسلے میں اور ایک تھوڑی انفارمیشن چاہیے تھی۔ اگر شیخ صاحب ہم کسی کے لیے کچھ کرتے، جیسا کہ حج کرا دیا یا قرآن بانٹ دیے یا جو بھی ہم صدقہ کیے، تو شیخ صاحب اس میں جس کے لیے کیے اتنا ہی ثواب ہم کو بھی ملتا ہے یا صرف اسی کو ملے گا جس کے لیے ہم کیے؟ انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا۔ جی جی جزاک اللہ خیر۔ آپ کو بھی ثواب ملے گا، جس کی طرف سے کیا ان کو بھی ثواب ملے گا۔ جی 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 اوکے، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب یہاں پہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ لوگ یہ جو آج کل جو کورونا کے بارے میں کافی غلط انفارمیشن دیتے رہتے ہیں، تو کیا ایسی غلط انفارمیشن دینے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یعنی کیسے غلط انفارمیشن کیسے، مطلب مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پہ کچھ بھی بتا دیا کہ اس سے ایسا ہو جاتا ہے، یا پھر ایسا، یا یہ موت ہو جا رہی ہوتی ہے، یا پھر یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے، جو صحیح نہیں ہو، اور بس ایسی طرح بس فارورڈ کر رہے ہیں بس۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے میڈیا کا دور حاضر میں، کہ میڈیا میں جو چاہو ڈال دو بلا تحقیق کے۔ اس کا اصول ہے کوئی بھی خبر آئے تو اس کو رجوع کیجیے علماء کی طرف، پہلے اس کو عام کرنے سے پہلے، میڈیا میں ڈالنے سے پہلے، واٹس ایپ فیس بک پر ڈالنے سے پہلے علماء اور حکام کی طرف آپ رجوع کیجیے۔ جو ہے کوئی بھی خبر آئے تو پہلے علماء اس کے مرجع ہیں، علماء کے پاس جائیے، اس کو پیش کیجیے، حکام ہیں ان کے پاس جائیے، ان سے پیش کیجیے، اس کے بعد وہ جو چاہیں گے، جو فیصلہ کریں گے وہ مانا جائے گا۔ یعنی ہر ایک فیس بک پر، واٹس ایپ پر جو پاتا ہے ڈالتا رہتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ آزادی اسلام نے نہیں دی کسی کو۔ تو پہلے کسی خبر کی تحقیق ہونی چاہیے، اور تحقیق کرنے والے علماء اور حکام ہیں، ان کو دیجیے، وہ کوئی چیز پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہر کس و ناکس کو اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ جو چاہیں آپ۔ اب اسی علاج کے سلسلے میں، کورونا کے علاج کے سلسلے میں ہر ایک معالج بنا ہوا، ہر ایک دوا بتا رہا ہے۔ یہ بھائی یہ اطباء کا کام ہے، یہ حکماء کا کام ہے، یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے کہ آپ دوا بتاتے پھریں۔ تو ہر ایک دوا بتا رہا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک دوا نہیں بتا سکتا ہے، لیکن ہر ایک سے ایک دعائیں جو ہے لوگ گڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے خوابوں کا سلسلہ شروع کر دیا، خوابوں کا سلسلہ شروع کر دیا کہ رسول اللہ آئے اور کہا یہ آیت پڑھو، یہ آیت پڑھو، یہ آیت پڑھو۔ یہ بھی ڈھکوسلے بازیاں ہیں جس کی بھی اسلام اجازت نہیں دے۔ خواب سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، خواب سے، امتی کے خواب سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے، اور اچھا خواب دیکھنے سے کوئی انسان متقی و پرہیزگار نہیں بن جاتا ہے۔ سچا خواب دیکھا تو وہ نیک ہے، اس کے نیکی کی بھی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ واضح ہونا چاہیے، خواب کی حقیقت ہے کہ خواب سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے امتی کے، اور نہ اس سے کوئی متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے خواب دیکھنے کی وجہ سے۔ تو کوئی دعویٰ کر دے میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، متقی ہو گیا، اس کی وجہ سے متقی نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں اس کا خواب سچا ہے، جھوٹا ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کیا پتہ ہے۔ تو لیکن اس کرونا وائرس میں بہت سے لوگوں نے خواب دیکھا۔ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ نیم کا پتا چباؤ،
اس سے کورونا وائرس ختم ہو جائے گا. وہ نسخہ لیے گھوم رہے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا, سویا ہوا تھا, ایک شخص آیا, میری بیوی بیمار تھی, وہ کہتا ہے پیچھے سے مجھ سے جو ہے نیم کا پتا کھلاؤ, نیم کا پتا کھلاؤ, نیم کا پتا کھلاؤ, اور میں نے کھلایا تو میری بیوی اچھی ہوگی. پھر بھائی کہنے والا کون تھا؟ اس خواب کو بیان کرنے کی کس نے اجازت دی آپ کو؟ عجیب معاملہ ہے. جو پاتا ہے جس طرح پاتے ہیں جو ہے علاج اور تمام چیزیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کورونا وائرس میں یہ سب کیا ہے لوگوں نے, غلط پروپیگنڈے کر کے ایسا سہما دیا, ایسا ڈرا دیا لوگوں کو کہ پوری دنیا ڈر گئی, پوری دنیا ڈر گئی اور نفسیاتی طور سے سب مریض ہو چکے. اب جیسے چھوت وہ لامساس کی بیماری جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری کو لگی تھی, ان تقول لا مساس, اس کو سزا ملی تھی کہ تم یہ کہتے پھرو گے مجھے مت چھو, مجھے مت چھو. اور آج یہی بیماری تمام لوگوں نے لگا دی ہے, کیونکہ مت چھو مت چھو مت چھو مجھ کو. ہم نماز میں بھی دو میٹر دور کھڑے ہو جاؤ, نماز میں کہتے ہیں 2 میٹر دور کھڑے ہو کہ بیماری لگ جائے گی. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کیا کریں گے, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص نے آ کر کہا کہ میرا اونٹ فلاں کے اونٹ کے اندر گیا, اس کے اونٹوں کو خارش تھی, میرے اونٹ کو خارش لگ گئی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن اجرب الاولا, پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی, کہاں سے لگی تھی اس کو؟ تو جس ذات نے پہلے اونٹ کو خارش لگائی اسی ذات نے تیرے اونٹ کو بھی خارش لگائی. اونٹوں میں رہنے کی وجہ سے تیرے اونٹ کو خارش نہیں لگی. یہ عقیدہ سکھایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا دوا, بیماری کے اندر یہ تاثیر نہیں ہے کہ خود بخود لگ جائے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. تو اللہ پر توکل بھی کوئی چیز ہے, لیکن آج میڈیا نے ایسا پروپیگنڈا کیا کہ سب لوگ ڈر گئے اور اضطرار کے نام پر, مجبوری کے نام پر جو ہے مسجدیں بھی بند رکھی گئیں, مدرسے بھی بند رکھے گئے, اور اب نماز کی اجازت بھی ملی ہے تو اب مجبور ہیں کہ 2 میٹر دور کھڑے ہوں. ابھی محض میڈیا کی آزادی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر میڈیا آزاد نہ ہوتی تو یہ پریشانیاں نہ آتی. جی جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ کوشچنس آنسرز تھوڑا شارٹ رکھیں کیونکہ کافی لمبا ہو رہا ہے اور کافی کوشچنس لائن میں ہیں. ایک بہن کا سوال ہے کہ جس طرح بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا, ایک حدیث جس سے کچھ ثابت ہے لوگوں کو, تو کیا اسی طرح ایسا بھی ہوگا کہ پلسرات پہ بغیر گزرے جنت میں داخل ہوں گے؟ نہیں, یہ منکم الا واردھا ہے. قرآن کہتا ہے کہ سب کو پورے صراط سے گزرنا ہوگا. جی, پورے صراط سے سب کو گزرنا ہے. جنت میں پہنچنے کے لیے پورے صراط سے سب کو گزرنا. انبیاء بھی گزریں گے, وہ بھی حدیث ہے, کچھ لوگ تیز گزریں گے, کچھ لوگ سلو گزریں گے, کچھ لوگ کٹ کٹ کے گریں گے. عمل کے اعتبار سے, اپنے اپنے عقیدے و عمل کے اعتبار سے گزرنا ہو. کوئی تیز جائے گا, کوئی آہستہ جائے گا, کوئی لڑکتے ہوئے زخمی ہوتے ہوئے جائے گا, ورنہ جانا سب کو ہے, گزرنا سب کو ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان منکم الا واردھا, کہ تم میں سے ہر ایک کو اس پہ سے گزرنا. تو جو لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے ان کو بھی پورے صراط پار کرنا ہوگا. جی آصف بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے, آپ سوال کر سکتے ہیں پلیز. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب ابھی جیسے یہ کورونا کی جو علامت پھیلی ہوئی ہے, مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہندوستان میں یا یہاں پر قربانی کی اجازت ہوگی یا جانور ملیں گے جو عید الاضحیٰ کے لیے. تو ایسی صورت میں کیا ہم یہ جو قربانی کا پیسہ ہے یہ ہم غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, غریبوں میں پیسہ شوق سے تقسیم کیجئے, لیکن وہ قربانی نہیں ہوگی. جو عبادت کی شکل میں مشروع ہے وہ عبادت اسی شکل میں ادا کریں گے, تب عبادت ہوگی. وہ قربانی نہیں کی جائے گی, وہ صدقہ کہا جائے گا. لیکن اگر ہندوستان, وہ صدقہ ہے, قربانی نہیں ہے. لیکن اگر ہندوستان میں اگر اس کی اجازت نہیں ملتی اس سال یہ کورونا کے چکر میں, تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ نہیں قربانی کریں گے. اور کیا کریں گے؟ اچھا, مطلب اس سال قربانی نہیں کریں گے. جو یار نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟ حکومت سے مقابلہ کریں گے.
نہیں حکومت سے تو مقابلہ نہیں، جیسا کچھ لوگوں نے ابھی میڈیا میں پھیلایا کہ جو اس سال حج نہیں کر سکتے انہوں نے اپنا مال جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دیا. نہیں وہ کوئی کر دے، دیکھیے کوئی کر دے لیکن حج نہیں ہوگا، اس کے حج ادا نہیں ہوگا، یہ واضح ہونا چاہیے. وہ ان کا صدقہ ہے، صدقے کا اجر ملے گا، لیکن حج کی ادائیگی ہو جائے، حج کی ادائیگی نہیں ہوگی. جزاک اللہ خیر. پیسہ جمع کرنے والے اس طرح کی چیزیں عام کرتے ہیں. جو لوگ جو ادارے پیسہ جمع کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا مال جو ہے جمع کرتے ہیں، وہ رفاہی ادارے جو ہے عام طور سے اس طرح کے فتوے صادر کر دیتے ہیں کہ حج کے بدلے غریبوں کو دے دو، قربانی کے پہلے غریبوں کو دے دو. بھائی غریبوں کو دیجیے، غریبوں کو دیجیے، لیکن وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ حج نہیں ہوگا. حج جب حج کی شکل میں ادا کریں گے تبھی حج ہوگا. قربانی جو قربانی کی شکل میں ادا کریں گے تبھی قربانی ہوگی. تو جو عبادت جس شکل میں اللہ نے مشروع کی ہے اسی شکل میں جب ادا کریں گے تب وہ عبادت ادا ہوگی انشاءاللہ. خیرن یہاں پہ ایک بہن کا سوال ہے کہ کسی عورت کے علم میں کہ لا علمی کی وجہ سے پریگننسی کے میں فرض روزے چھوٹ گئے، لیکن کچھ سالوں سے اگر وہ فرض روزے اور شوال کے روزے برابر رکھ رہی ہے، پچھلے چھوٹے روزے کی گنتی یاد نہیں اور وہ اس کو بھی ادا کر رہی جب بھی ہو سکے، لیکن شاید چھوٹے ہوئے فرض روزے ابھی تک پورے نہیں ہوئے، تو شوال کے روزے یا فرض کے روزے کی نیت کیسے رکھیں؟ دیکھیے جو فرض روزے اس کے چھوٹے ہوئے ہیں، اب اس کو پتہ نہیں کتنے روزے ہیں، اس کا ایک اندازہ مقرر کر، اس کا ایک اندازہ بھائی اس کو مہینہ ماہواری کتنے دن آتی ہے، حیض کے کتنے ایام ہے، 5 دن 6 دن 7 دن، اور تقریباً کتنے سال سے اس نے نہیں رکھا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کتنے دن ہوئے. پھر وہ روزے جو ہے وہ ایک ایک دو دو کرتے ہوئے جو ہے کر کے رکھ دیا اپنی آسانی پر کے ساتھ. جب ایک مرتبہ رکھنا لازم نہیں ہے، ایک ایک کر کے دو دو کر کے جو ہے کبھی پیر کو رکھ لیا، جمعرات کو رکھ لیا، اس طریقے سے ایام بیس میں رکھ لیا اور فرض کی نیت سے رکھ لیا تو اس کے فرض ادا ہو جائے. لیکن ابھی وہ جیسے اس سال میں اگر وہ اب کے فرض پورے کر دی اور شوال کے بھی رکھ رہی ہے تو کیا اس کے شوال کا رکھے، شوق سے رکھے. وہ تمام روزوں کا رکھنا ضروری نہیں ہے شوال کے روزے کے لیے. شوال کا روزہ اس سال رمضان کے جو روزے ہیں اس کو پورا کر کے پھر شوال کے رکھے. پرانے روزوں کو پورا کرنا نہیں ہے. تمہیں بتائی کہ نہیں؟ جی. کیونکہ ثواب جو بتایا گیا ہے من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر شوال میں سے 6 روزے رکھے. تو اس رمضان کی بات ہو رہی ہے، یہ پوری زندگی کے رمضان کی بات نہیں ہے. تو اگر اس نے اس رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے روزے رکھے اس کے روزے صحیح ہیں. پرانے رمضان کے جو روزے باقی ہیں وہ شوال کے روزے سے مانے نہیں ہیں. جی. نصیر بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، نصیر تاج. نصیر بھائی. اچھا خان بھائی آپ کا یہ سیکنڈ کوشچن ہے، پلیز آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے کافی ٹائم سے، لیکن ابھی چونکہ دوسرا ہاتھ نہیں ہے میں دے رہا ہوں آپ کو چانس، لیکن شارٹ رکھیں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ جو تسبیح فاطمہ ہے تو یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، یہ صرف رات میں پڑھنا ہے سونے سے پہلے؟ تسبیح فاطمہ یہ رات میں پڑھنا ہے اور تسبیح ہر نماز کے بعد بھی ہے، سمجھے؟ تسبیح جو ہے ہر نماز کے بعد بھی ہے اور رات کو سوتے وقت جو ہے تسبیح فاطمہ جسے کہتے ہیں وہ رات میں سوتے وقت ہے. کیا ہے اس میں جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ جو ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یہ تسبیح فاطمہ میں جس کو فاطمہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے وہ ہے سوتے وقت کی تسبیح 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ
اللہ اکبر جو ہے 34 مرتبہ ہے. تو یہ تسبیح فاطمہ ہے, اس کو جو ہے پڑھنا چاہیے. اس سے جسم میں قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے, خادم اور نوکر کی پھر ضرورت پیش نہیں آئے گی. آپ کو گھر کا کام کا عورتوں کو خاص طور سے یہ سکھانا چاہیے, گھر کے کام و کاج میں نوکر اور چاکر کی ضرورت نہیں محسوس کریں گی اگر اس تسبیح کی وہ پابندی کرتی رہے تو اس سے جسمانی قوت ان کو حاصل ہوگی. جی اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ, اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اس طرح 100 کی گنتی پوری کر. جی یہاں پہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب ابھی ہم کو یوٹیوب والوں کو آپ 10 منٹ دیجیے, اس کے بعد آپ کا ٹائم ہونے جا رہا. جی میں یوٹیوب پہ کوشچن پڑھ رہا تھا کہ چاند گرہن کے بارے میں کیا یہ ہے؟ چاند گرہن کے بارے میں اسلام کا کیا یہ ہے؟ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانی, واضح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گہن لگا اور اسی دن آپ کے لخت جگر ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا, وفات ہوئی. تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جو ہے ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج کو بھی غم زدہ ہو گیا, سورج بھی اور گہن لگ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی تردید فرمائی کہ سورج اور چاند کو گہن جو ہے کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا, وہ کسی کی موت سے متاثر یا کسی کے پیدا ہونے سے سورج اور چاند متاثر نہیں ہوتے کہ اس کی وجہ سے ان کو گہن لگ جائے. نہیں, آیتان من آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا کر کے لوگوں کو متنبع کرتا ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ دکھا کر لوگوں کی تنبیہ کرتا ہے کہ اب آخرت کی تیاری کرو, دنیا میں نہ رہ جاؤ. جو ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے جو سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے ہیں کہ دیکھو یہ جن کے تم پوجتے ہو ان کے اندر خود نقص ہے, ان کے اندر عیب ہے, اور جس کے اندر نقص اور عیب ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. جن کی خدائی کے تم دعوے دار ہو, جس کو تم الہ مانتے ہو, ان کے اندر نقص اور عیب پایا جاتا ہے. اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے, اس میں پوری دنیا والوں کے لیے تنبیہ ہے کہ دیکھو سورج اور چاند جس طرح آج ایک وقتی طور سے بے نور اور جزئی طور سے بے نور ہوئے ہیں, ایک دن آئے گا جبکہ یہ کلی طور سے بے نور ہو جائیں گے, ان کا نور اللہ چھین لے گا اور قیامت برپا ہوگی. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. تو اس طرح یہ تنبیہ ہے, انتباہ ہے کہ لوگوں اب گناہوں سے باز آؤ, اللہ کی طرف رجوع ہو. یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن. لیکن عام طور سے جو لوگ ہیں دنیا دار مادہ پرست, اس کی مادی تعویل کر دیتے ہیں. سورج کو اس لیے گرہن لگتا ہے, چاند کو اس لیے گرہن لگتا ہے, لیکن وہ اسباب پیدا کون کرتا ہے؟ ہم مان لیتے ہیں وہی اسباب ہے. تو پیدا کون کرتا ہے وہ اسباب؟ اس اسباب کا خالق کون ہے؟ اس اسباب کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. تو سورج اور چاند گرہن جو ہے یہ نشانی ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے تنبیہ ہے لوگوں کو, تاکہ اسی لیے کہتے ہیں ففزعوا, جب یہ سورج اور چاند کو گرہن لگے تو نماز کی طرف ڈرو, خوف زدہ ہو اور نماز کی طرف آگے بڑھو. نماز پڑھو, سورج گرہن چاند گرہن کی نماز پڑھو, صدقہ کرو, دعا کرو, استغفار کرو. یہ وقت ہوتا ہے توبہ و استغفار کا, صدقہ و خیرات کا. یہ وقت ہوتا ہے نماز کا, اور نماز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی پڑھتے تھے, لمبی نماز پڑھتے, 2 رکوع, 2 قیام, ایک رکعت میں 2 رکوع, 2 سجدے اور 2 قیام ہوتا تھا. 2 رکعتیں پڑھتے تھے, لیکن اتنی لمبی پڑھتے تھے جتنی دیر سورج کو گرہن لے, جتنی دیر چاند کو گرہن لے, اتنی دیر تک نماز ہونی چاہیے. اسی لیے جو ہے 2 قرات, اور جو طویل قرات ہوتی تھی 2 مرتبہ رکوع کرتے تھے, 2 مرتبہ قرات کرتے تھے, 1 رکعت 2 سجدے کرتے تھے. تو اس طریقے سے نماز لمبی نماز ہوتی ہے, اس وقت اللہ کی طرف رجوع ہونے کا وقت ہوتا ہے. یہ اسلامی نقطہ نظر سے سورج اور گرہن اور چاند گرہن کی توجہ. لیکن ہندوؤں کے یہاں ہے کہ وہ قرضہ کسی کا ہوتا ہے وہ اس کو نکل جاتا ہے, سورج دیوتا کو کوئی نکل جاتا ہے, چاند دیوتا کو بھی, پھر بھی اس کی عبادت کرتے ہیں.
پھر بھی عبادت کرتے ہیں، اس کو دوسرا دیوتا آ کر کے نکل جاتا ہے، پھر بھی وہ دیوتا ہے اور پھر وہ خدا ہے، پھر بھی اس کی عبادت کرتے ہیں. شیخنا الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز میں نہ ہو کر کے لقمہ دیا جا سکتا ہے شیخ؟ نماز میں نہ ہو کر کے، اب جی. اگر کوئی بنیادی غلطی ہو رہی ہے، بنیادی غلطی ہو رہی ہے تو لقمہ دینے میں حرج نہیں ہے. اگر نماز غلط پڑھی جا رہی ہے، جو من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع بقلبہ جو ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے، تو بجائے یہ کہ اس کے سامنے نماز غلط پڑھی جائے، یہ بہتر ہے کہ وہ تنبیہ کر دے تاکہ نماز میں غلطی نہ ہو، اللہ کی عبادت میں غلطی ہو رہی ہے. یعنی قرات میں شیخ بعد الفاتحہ، ہاں بعد الفاتحہ قراءت میں. فاتحہ کے بعد بھی قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے نا. اگر جی. قرآن غلط اگر پڑھ لیا تو نماز تو ہو جائے گی، نماز اس کی باطل نہیں ہوگی. فاتحہ کے علاوہ اگر قرأت میں جو ہے غلطی ہوتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے اور اس پر سجدہ سہو بھی لازم نہیں آتا ہے. تو اس میں لقمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے شیخ؟ لقمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے لقمہ دے دیا تو ہم نہیں کہیں گے کہ اس نے کوئی ناجائز کام کیا ہے. طبعا. بارک اللہ فیک شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیسے خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور ہمارے جتنے بھی ناظرین اکرام ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ باصبر ہو کر بیٹھے اور سوالات بھی کیے. اور اب زوم کا ایک بھی سوال نہ ٹیکسٹ سے لیا جائے گا اور نہ ہاتھ اٹھا کے پوچھا جائے گا، کیونکہ صرف 5-10 بچے ہیں اور یوٹیوب والوں کا حق ہے ان کے پاس میں جو بھی 5-6 سوال ہے وہ ہو جانے چاہیے. شیخ پہلا سوال، کیا آپ قرآن اور روشنی میں اس کا جواب دیجیے گا. سوال ایسا ہے کہ کیا ہم برتھ ڈے کی گریٹنگ ہوتی ہے نا، جس ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی کرسمس، ہیپی ہولی، ہیپی دیوالی، ہیپی اینیورسری یعنی شادی کی کیا بولتے ہو سالگرہ، یا پھر گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، یہ سب ایسا کہنا قرآن اور سنت سے کتنا صحیح ہے؟ دیکھیے، جس میں جو ہے کسی باطل پر مبارکبادی دینا گویا کہ ہم باطل کام میں شریک ہو رہے ہیں. تو جہاں تک کرسمس ڈے ہے، ہولی ہے، اس طرح غیر مسلموں کی کفار و مشرکین کے تیوہار ہیں، اس پر مبارکبادی دینا جو ہے یہ کفر سے رضامندی ہے، اور کفر سے راضی ہونا کفر ہے. مبارکبادی دے رہے ہیں کہ مطلب اس کے کفر کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں، اس کے کفر کی ہم تائید کر رہے ہیں، اور کفر کی تائید اور کفر کو اچھا سمجھنا یہ کفر ہے. اس لیے اگر کسی کرسمس ڈے ہو یا ہولی ہو یا دیوالی ہو، اس سے کوئی بھی غیر مسلموں کا جو تیوہار ہے، کیونکہ ان کا تیوہار باطل اور شرک اور کفر پر مبنی ہے، اس لیے اس پر مبارکبادی دینا شرک اور کفر ہے، اور اس جائز ایک مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں اگر کسی کو پڑھنا ہے تو اقتداء الصراط المستقیم علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بڑی معناز تصنیف ہے، اس کو پڑھ لیں، تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں. اسی طرح دوسری چیزیں جیسے برتھ ڈے، شادی ڈے، اور کون کتنے ڈے لوگوں نے بنا لیے، یہ سب بھی باطل، یہ سب بھی باطل ہیں جو ہے، اور ان چیزوں پر بھی مبارکبادی نہیں دینی چاہیے. ان چیزوں پہ مبارکبادی نہیں دینی چاہیے، کسی کے برتھ ڈے پر، کسی پہ شادی. ہاں کوئی کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا طبعی طور سے تو اس کی مبارکبادی دی جائے گی. کسی نے شادی کی ہے اس کی مبارکبادی دیجیے. جو جس کو شادی کی مبارکبادی لینی ہے اس کو چاہیے بار بار شادی کرے. جس کو بچے کی ولادت پر مبارکبادی لینی ہے اسے کہ ہر سال بچہ پیدا کرے اور مبارکبادی لیتا رہے، تو بڑی اچھی چیز ہے. لیکن یہ کہ ایک بچہ پیدا ہوا اب جو ہے جب تک بوڑھا نہیں ہوتا اس کی مبارکبادی چل رہی ہے، یہ غلط. جب پیدا ہوا تھا اس وقت مبارکبادی، ہر سال وہ دن لوٹ کر نہیں آتا ہے، وہ گیا ہوا دن واپس نہیں آتا ہے. ہر سال بچہ نہیں پیدا ہو، یہ مبارکباد. ہر سال انسان شادی ہر سال نہیں کرتا ہے کہ اس کو مبارکبادی دی جائے. تو یہ مبارکبادی دینا باطل ہے، غلط ہے، اور یہ دن منانا بھی غلط ہے. یہ دن منانا بھی غلط ہے اور اس پر مبارکبادی دینا بھی غلط ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ ہمارے ابو اسرا پوچھ رہے ہیں
ابو اسرا سے پہلے ایک سوال ہے کہ چاند گرہن میں بہت ساری غلط عقیدوں کا رواج ہے اور آج شاید چاند گرہن ہے وہاں پر 9:15 بجے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا۔ کیا غلط عقائد ہیں؟ عقائد یہ ہوتے ہیں کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، خاص طور سے حاملہ عورتوں کو اور جتنے لوگ، یہ سب اپنی طرف سے، اس کی کوئی دلیل نہیں، ان چیزوں کی کوئی دلیل نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جو لوگ عام طور سے میڈیا والے چاند گرہن اور سورج گرہن کو اپنی تجارت بنا لیتے اور اس کی ترویج و اشاعت کرتے، لوگوں کو کہتے ہیں اتنی جگہ دیکھا گیا چاند گرہن، اتنی جگہ دیکھا گیا سورج گرہن، وہ تماشا دیکھنے کی جگہ نہیں، وہ تماشا دیکھنے کی جگہ نہیں کہ تماشا لوگ جاتے ہیں سمندر کے کنارے سورج گرہن اور چاند گرہن دیکھنے کے لیے، یا اسی طریقے سے مختلف آلات کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی وہ دیکھنے کا تماشا نہیں ہے، بلکہ وہ عبرت کی چیز ہے، اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ جس مقصد کے تحت وہ رونما ہوتا ہے اس سے عبرت حاصل کیجیے، اللہ کی طرف رجوع۔ لیکن اس سلسلے میں جو غلط عقائد ہیں وہ سب غلط ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اوکے، جزاک اللہ شیخ۔ دوسرا سوال ایسا ہے کہ کیا ہم ایسے مصیبت میں ایسی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہم بہت کمزور ہے، ہم سے ایسی آزمائش نہ لے؟ ہاں دعا کر رہے اللہ تعالیٰ ہم کمزور ہیں، ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈال، یہ کر سکتے ہیں کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ دوسرا سوال ہے صدقہ خیرات یہ ٹائم پہ جہاد اکبر کیسے؟ تو کیا جنگ بدر سے بھی بڑا جہاد ہے؟ بھائی جہاد الگ چیز ہے، انفاق الگ چیز ہے، ہر ایک کی اہمیت اس کے وجود کے وقت ہوتی ہے، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہی اکبر ہے۔ اب آج کل جو ہے جیسے یہ مدارس ہے، مساجد ہیں، اور ان کا قیام اور علماء کی تربیت اور ان کو تیار کرنا تاکہ زبان و قلم کے ذریعے اسلام کا دفاع کریں، آج کل سب سے زیادہ یلغار جو ہے قلم کے ذریعے ہے، زبان کے ذریعے، اور اس پر جو ہے وجاہد بھی جہادن کبیرہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کہا کہ قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجیے، تو حالات کے اعتبار سے بڑا اور چھوٹا ہوا کرتا ہے۔ تو جہاد بالقلم اور جہاد باللسان جو آج ہے یہ بھی جہاد اکبر ہے، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے، اور اس وقت اس کی شدید ضرورت ہے کہ ایسے علماء اٹھیں جو اسلام کا دفاع کریں ہر موڑ پر۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹی شرٹ یا شرٹ پر جاندار تصویر اگر ہے تو کیا؟ ٹی شرٹ اور کوئی بھی شرٹ ہو، کپڑوں کے اوپر جاندار تصویر اور نماز؟ دیکھیں اگر تصویر والا تو اور چیز استعمال نہیں کرنا چاہیے، جس پر بھی تصویر ہو مسلمانوں کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ تاکہ تصویر کا رواج نہ ہو۔ جو بھی تصویر والی چیز ہے اس کو مت خریدیں، جو لباس پر تصویر ہو مت خریدیں، اس کا بائیکاٹ کیجیے۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ہوگا تصویر بنانے والوں کو، جس سے ترویج کی اشاعت ہوتی ہے جو ہم خریدتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورۃ، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو یا جہاں پر تصویریں ہوں۔ تو اس کو اپنے گھر میں لانا، اپنے بچوں کو پہنانا، خود پہننا یہ غلط ہے، اس کو خریدنا صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے خریدیے نہ استعمال کیجیے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصویر دیکھی تھی پردے پر، پردہ لٹکا ہوا تھا، اس پر تصویر تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت نہیں کیا، اس کو پھاڑ دیا، اس کو پھاڑ دیا، پھاڑ کر کے اس تصویر جو ہے تصویر کی شکل کو بدلا۔ تو بہرحال چاہے وہ جاگیے پر ہو، چاہے وہ قمیص میں ہو، چاہے وہ بنیان میں ہو، جو ہے کہیں بھی ہو تصویر ہے، ذی روح اشیاء کی اگر ہے تو اس کو استعمال کرنا ایک مسلمان کے لیے صحیح نہیں ہے، اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے تاکہ غلط چیز کا رواج نہ ہو، اور پھر تاکہ فرشتے جو ہے فرشتوں کے لیے جو ہے ممانعت ہم اپنے گھروں میں نہ کریں کہ فرشتے داخل نہ ہوں، تو استعمال کرنا چاہیے۔ اب اگر مسئلہ جہاں تک نماز کا،
تو ایسی جگہ جو فرشتے نہیں جائیں گے تو نماز پڑھ کے کیا کریں گے آپ؟ تو نماز جو ہے ایسی جگہوں پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے جہاں تصویریں، ہاں تصویر اگر صندوق میں رکھی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ آویزاں نہیں ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، یعنی اس سے فرشتوں کا داخلہ ممنوع نہیں ہوگا. لیکن تصویریں آپ کے کپڑے پر پڑ رہے ہیں، کپڑے پر آپ کے شرٹ پر تصویر بنی ہوئی ہے تو یقیناً نقصان دہ ہے نماز میں، کیونکہ فرشتے نہیں آئیں گے تو رحمت نازل نہیں ہوگی. آپ نماز پڑھتے ہیں رحمت کے نزول کے لیے. اللہ تعالی ہم کو اس بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ. تصویر اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، لیکن اس کی قباحت عام ہونے کی وجہ سے اس کی قباحت ہمارے ذہن و دماغ سے ختم ہو گئی. جی یہ تو انہوں نے مرد کے لیے پوچھا. نماز کے وقت بچے لوگوں کے بھی کپڑوں پر بہت ساری تصویریں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ. ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے بچوں کو ایسے کپڑے نہ پہنائیں. شیخ دوسرا سوال ہے اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم میں وضو کرنا کیسا؟ کیونکہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں دونوں جگہ اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم ہے اور ہم جب وہاں انٹری کرتے ہیں تو شیطان سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں. پلیز کلیئر. دیکھیے وضو کا معاملہ، دیکھیے اگر آپ اپنے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں تو لیٹرین اور باتھ روم الگ الگ رکھیے، وضو خانہ الگ رکھیے، لیٹرین الگ رکھیے. اپنے گھر میں اگر تعمیر کر رہے ہیں یہی ہونا چاہیے، لیکن آج یورپ کی تہذیب مسلط ہے اس لیے لیٹرین اور باتھ روم ایک جا کر دیتے ہیں لوگ. اب ایسی صورت میں کیا کریں وضو کے لیے؟ تو آپ وضو خانہ بھی اسی میں ہے، وضو کریں گے، وضو کریں گے جو ہے بسم اللہ کہہ کر بسم اللہ کہہ سکتے ہیں. لیٹرین میں ذکر مکروہ ہے اور وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنا واجب ہے. اسی لیے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بسم اللہ چونکہ وضو کے شروع میں واجب ہے اس لیے بسم اللہ ہم کہیں گے، کہہ کر کے وضو شروع کریں گے، بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں کریں گے. ہاں بعض علماء نے کہا کہ نہیں دروازے پہ بسم اللہ کہہ لے پھر جا کے وضو کرے، دروازے ہی پہ بسم اللہ پڑھ لے پھر جا کر کے وضو کرے. لیکن بہرحال چونکہ لیٹرین میں ذکر مکروہ ہے اور بسم اللہ کے وضو کے شروع میں بسم اللہ واجب ہے اس لیے بسم اللہ کہیں گے. اور بعد کی دعا جو وضو کے بعد کی دعا ہے وہ لیٹرین سے نکل کر باہر پڑھیں. شیخ اذان کے وقت واش روم میں جانا کیسا ہے؟ ہاں اذان کے وقت باتھ روم میں اگر اذان ہو رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے اذان کا جواب دیں، دعا پڑھیں، اس کے بعد باتھ روم میں جائیں تاکہ یہ فضیلت آپ کے سے نہ جانی پائے. کیونکہ وضو کی جو اذان کی جو فضیلت ہے کہ جو ہے جو اذان کا جواب دے اور پھر مجھ پر درود بھیجے پھر دعائے وسیلہ پڑھے تو اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی، اس کو شفاعت حاصل ہوگی. تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر اضطراری کیفیت ہے، اضطراری قابل برداشت نہیں ہے تو ضرورات تبیح المحظورات، ضرورت کے وقت جائیے آپ. لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو انسان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ پہلے اذان کا جواب دے، دعا پڑھے، اس کے بعد باتھ روم میں جائے. جزاک اللہ خیرن. شیخ ریاض الصالحین کس کی لکھی استعمال کرنی چاہیے؟ ہاں ریاض الصالحین جو کتاب ہے کس کی استعمال کرنا چاہیے؟ سوال ہے ایسا. ریاض الصالحین بڑی اچھی کتاب ہے، یہ امام نووی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہ مقبول عام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عام قبولیت عطا فرمائی. دیکھیں ہمارے علماء جنہوں نے اخلاص کے ساتھ جو کام کیا ہے ان کے اخلاص کا اثر ہے. جیسے امام نووی رحمہ اللہ یہ کم عمر میں وفات پائے لیکن انہوں نے جو تصنیفات کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت دی. ان کی تصنیفات میں 40 نووی ہے اور اسی طرح ریاض الصالحین ہے، بڑی مقبول کتابیں ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. اس کو ہر گھر میں ہونا چاہیے، ریاض الصالحین کو ہر گھر میں ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پڑھنا چاہیے. اس میں آداب کے، اخلاق کے جو ہے احادیث جو ہے ہیں اور فضائل کی حدیثیں اس کے اندر، بجائے کہ آپ فضائل اعمال پڑھیں جس کے اندر بے سروپا روایتیں اور الٹے سیدھے عقائد بیان ہیں. یہ کتاب جو ہے فضائل میں پڑھنی چاہیے ریاض الصالحین. اس کو پڑھیے، اس کے اکثر حدیثیں، چند احادیث کے علاوہ تمام حدیثیں اس میں صحیح ہیں، تمام حدیثیں اس کی صحیح ہیں، چند
अहादीस पर इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने कलाम किया, बाकी तमाम हदीसें इसकी सही हैं। तो इसलिए इस सही नुस्खे को अपने घर में रखना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह कोविड के डेथ जनाजा नमाज कैसे पढ़े? कोरोना से जो इस आदमी फौत हुआ है उसकी नमाज जनाजा कैसी पढ़े? वैसे जैसे आम मय्यत की नमाज जनाजा पढ़ी जाती है उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ेंगे उसी तरह। कोरोना को इतना महलिक बना दिया गया है, ये सब फिर प्रोपेगेंडा है, ये सब प्रोपेगेंडा है, ऐसी कोई हकीकत नहीं। इतना खतरनाक बीमारी नहीं, जुकाम किसको नहीं होता था? ये आज से कोरोना नहीं, ये हकीम अजमल खां के ज़माने से। हकीम अजमल खां ने भी इसका इंकशाफ किया और इसके दवा और इलाज उन्होंने लिखा ऐसे 100 साल पहले। ये जुकाम है, असल में जुकाम है, जुकाम से पहले मरीज नहीं होते थे लोग। ये हकीकत जुकाम है, लेकिन उसको प्रोपेगेंडा करके इतना खतरनाक बना दिया जितना वो खतरनाक नहीं है। सुबह चाहिए मस्जिद की नमाज जनाजा वाजिब है, उसकी जनाजा हमें पढ़नी। माशाल्लाह इस वक्त हमारे पास में यूट्यूब पर 33 लोग हैं। आखिरी सवाल है मेरे पास, नमाज चाश्त के बाद क्या तस्बीह पढ़ना चाहिए? कौन सी तस्बीह? वही जो अभी फातिमा जो आपने। देखिए तस्बीह एक तो 2 तस्बीह, एक तो माला है, एक तो माला है, इसको तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए तस्बीह। और एक है तस्बीह सुबहान अल्लाह कहना, जिक्र करना। तो अज़कार और तस्बीहात दाएं हाथ के उंगलियों के पोरों पर हमें गिनना चाहिए। और सुबह के अज़कार फजर से लेकर सूरज निकलने तक, और शाम के असर से लेकर मगरिब तक या फिर मगरिब के बाद यहाँ ख़त्म कर लेना चाहिए। तो चाश्त की नमाज के बाद कोई ऐसा मसनून जिक्र नहीं है, मसनून तस्बीह वारिद नहीं है जिसका एहतमाम चाश्त की नमाज के बाद किया जाए। वैसे आम जिक्र करता है इंसान, जिक्र करे शौक से, लेकिन कोई मखसूस जिक्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाश्त की नमाज के बाद नहीं बतलाया है। इसलिए अगर किसी जिक्र के लिए खास करता है इंसान तो फिर ऐसी सूरत में वो बिदात करार पाएगी। जज़ाकल्लाह। हमारे सवाल खत्म हो गए। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। वक्त भी खत्म हो गया है। वक्त खत्म हो गया है जी। और एक ज़रूरी वो है कि भाई देखिए यहाँ पर जैसे आज जो नागहानी आफात से मुताल्लिक़ जो है कुछ जो है बगैर तरतीब की कुछ बातें आपके सामने कही गई हैं। इस सिलसिले में हाज़रीन से गुजारिश है कि महसला का जो मदरसा मोहम्मदिया है, ये एक मरकज़ी इदारा है कोकन का ये मरकज़ी इदारा है। इसकी आबियारी ज़रूरी है ताकि कोकन के इलाक़े में सही अक़ीदा, सही मनहज फैले और सही रहनुमाई लोगों को मिले। इसलिए हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि इस इदारे को जो नुकसान पहुंचा है वो किसी तरह उसकी भरपाई हो, और बारिश शुरू होने से पहले उस मदरसे की तजदीद और जो है तरमीम हो जानी चाहिए, ताकि बच्चे आसानी के साथ इस मदरसे में जो है तालीम हासिल कर सकें और ये मरकज़ी इदारा कोकन का अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकें। ये गुजारिश है आखिर में लोगों से। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। शेख एक खबर देनी है हमारे लोगों को, वो ये है कि हमारे दमाम की जो कमेटी थी या है उसके एक्स प्रेसिडेंट हमारे मुश्ताक जंजीरकर रोहा के उनकी आज इंतकाल हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके गुनाह को माफ़ करे, उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत का आला मक़ाम जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमाए। उनके किडनी का प्रॉब्लम, हॉस्पिटल में थे वो बहुत सारे दिनों से और ऑपरेशन भी हुआ था और इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह ताला उनकी गुनाहों को माफ़ करे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा आदम अल्लाह अजरकुम व गफ़र अल्लाहु मय्यतकुम लिल्लाहि मा अता व लिल्लाहि मा अख़ज़ कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फस्बिरू वहतसिबू। जी समीर। हय्याकुम अल्लाह बारक अल्लाह।